کر کے آتا ہے یا برے عمل کر کے آتا ہے۔ تیرے لیے کامیابی کا معیار دنیا داری نہیں ہے میرے بندے، تیرے لیے کامیابی کا معیار دنیا کے کوٹھی بنگلے نہیں ہے میرے بندے، تیرے لیے کامیابی کا معیار دنیا کی تجارت، دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے میرے بندے تجھے بہت تھوڑی مہلت دی ہے۔ تمہارے سامنے کتنے جنازے تم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہو اور منو مٹی کے نیچے دفن کر کے خالی واپس آ جاتے ہو۔ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا گیا ہے میرے بندو، آج ان کو چھوڑ کر آئے ہو، دل کے اندر یہ خیال کرو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت تمہیں موت کا جام جو ہے پلا دیا جائے گا اور موت کا جام پینے کے بعد منو مٹی کے نیچے تجھے سلا دیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ جب قبر کے اندر جاؤ گے، ایمان والے مسلمان بندے جنہوں نے ساری زندگی زمین پر سنبھل کر زندگی گزاری، وہ چاہے وقت کے ولی ہوں، چاہے وقت کے قرآن کے حافظ ہوں، جو ہے بہت بڑے جو ہے اللہ کے ولی ہوں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ ان کو جو ہے موت آتی ہے، اور موت کے بعد جب ان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جب ان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، ان کی قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی یہ چند دن پہلے کی بات ہے، علماء کے بہت بڑی تعداد جید عالم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے علم اٹھ رہا ہے۔ یہ ایسا گیپ ہے، یہ ایسی جو ہے خالی جگہ ہے جس کو پر کرنے کے لیے ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، محبوب کی ناموس کی جب بات ہوا کرتی تھی آنکھوں سے آنسو بہہ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں اب جو ہے ہوش کے ناخن لو، محبوب کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈل گیا، صحابہ کی ناموس پر ڈاکہ ڈل گیا، امی عائشہ کو گالیاں دی گئی، قرآن کو جو ہے ننگے پاؤں روندا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اسلام کا مذاق اڑایا گیا۔ اسلام آباد کے اندر، پوری ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مساجد کو شہید کیا گیا اور مندروں کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ یہ سارے حالات کا جب وہ تذکرہ کرتے تھے بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے محبوب کی محبت میں۔ پھر وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے محبوب کی محبت میں، وہ درود پاک کی محفلوں کو سجایا کرتے تھے۔ بڑھاپے کی حالت کے باوجود بھی وہ اللہ کے نیک بندے پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزاری۔ جب موت آئی، موت کے بعد ان کو مٹی کے نیچے قبر کے اندر رکھا گیا۔ ان کی قبر سے پھر جنت کی خوشبوئیں مہکی اور ایسی جنت کی خوشبوئیں مہکی کہ قیامت کی صبح تک ان کا نام روشن رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں، اگر کر نہیں چلتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب زمین کے اوپر چلتے ہیں سنبھل کر چلتے ہیں اور اتباع سنت کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جو ہی ان کو موت آتی ہے، اللہ موت کی سختی سے بچاتا ہے، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ساری زندگی اتباع سنت میں گزار کر آیا، اللہ اور اس کے حضور کے احکامات کو مان کر اس پر عمل پیرا ہو کر میرے بندے قبر کے اندر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے، میرے اس بندے کو جنت کا جوڑا پہنا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر جو ہے جنت کا بچھونا بچھا دو، بستر بچھا دو، اور جنت کا بستر بچ گیا، جنت کا جوڑا پہنا دیا گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو تاکہ میرا بندہ قبر کے اندر چین اور اطمینان کے ساتھ سویا رہے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں قبر کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ہمارے لیے جنت تب ہی بنے گی جب جنت والے اعمال کریں گے، اپنی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی زندگی کو
इत्तबा सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे और जो है ये चंद दिन की ज़िंदगी संभल कर गुजारेंगे, अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे और अल्लाह के जो अहकामात है, चाहे नमाज है, चाहे रोज़ा है, चाहे हज है, चाहे ज़कात है, चाहे हकूकुल्लाह है, चाहे हकूकुल आबाद है, इनको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ अल्लाह के महबूब पर दुरूद पाक पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को महबूब की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। ये चंद दिन की ज़िंदगी है। एक वक्त आएगा कि जब जिस तरह लोग दुनिया से जा रहे हैं, आज हम जिंदा हैं, हमारे पास मौका है, मोहलत है, उनका जनाजा हम पढ़ते हैं। एक वक्त आएगा हमारा भी जनाजा पढ़ा जाएगा। उसके बाद वो मुकद्दरों वाला है, वो नसीबों वाला है जिसका जनाजा पढ़ा जाए। जनाजे के बाद उसके अजीज़ व करम मुसलमान बंदे एहतराम के साथ उसको कब्र के सुपुर्द कर दें, वो बड़ी अज़मत वाला है। वगरना हम देखते हैं मौत आती है, समंदरों के अंदर लोग डूब जाते हैं, आग के अंदर जल कर राख हो जाते हैं और जो है बिल्डिंगों के नीचे दब जाते हैं। उनका जनाजा भी नहीं होता, उनको जो है अच्छे अंदाज में जो है आखिरी वक्त में अलविदा भी नहीं कहा जाता। वो खुश नसीब है जिसका जनाजा नसीब हो जाए, जिसको कब्र नसीब हो जाए और कब्र से पहले पहले इस कब्र की तैयारी नसीब हो जाए। वो अज़ीमुश्शान इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह चंद दिन की ज़िंदगी इंसानों को अता फरमाई। हर इंसान के पास, हर मुसलमान के पास, हर काफिर के पास यह चंद दिन की ज़िंदगी मोहलत है। और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे, इस ज़िंदगी में क्या तू करके आता है, क्या लेकर आता है, हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं। और इंसान पर यह बहुत बड़ी आजमाइश है कि इंसान दुनिया के अंदर आया है, ये इंसान अपनी मन मर्जी करने के लिए नहीं आया कि कोई कहे कि हम दुनिया के अंदर आए हैं ऐशो इशरत के लिए आए हैं, मन मर्जी करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं नहीं, जो मुसलमान है वो मोहम्मद का ग़ुलाम है और मोहम्मद का ग़ुलाम वो होता है जो मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलता है, महबूब की इत्तबा और सुन्नत को अपनाता है, अपने चेहरे पर महबूब की सुन्नत को सजाता है और अपनी ज़िंदगी को संभल कर इत्तबा सुन्नत के मुताबिक गुजारता है। फिर वो ग़ुलामी रसूल के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ग़ुलामी रसूल के अंदर रहते हुए ही वो मरता है। उसके लिए अल्लाह ने दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है। जो ग़ुलाम रसूल बनकर दुनिया के अंदर रहता है, जो अपनी मन मर्जी करता है, अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारता है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है सुबह उठा हूँ, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अमल मैंने क्या करना है और इस अमल में मेरे महबूब की महबूब सुन्नत क्या है, मेरे महबूब का महबूब तरीका क्या है। हम देखते नहीं हैं ऐसे दीन से दूर, ऐसे नावाकिफ लोग जो सुबह सवेरे उठने के बावजूद भी, सुबह सवेरे मौत की नींद की मौत से बाहर आने के बावजूद भी इंसान रात को सोता है। किसी को क्या खबर कि सुबह के वक़्त वो बेदार होगा या बेदार नहीं होगा, आगे की तरफ उसका सफ़र शुरू हो जाएगा। जब इंसान बेदार हो जाता है, इसमें अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी, नींद के बाद दोबारा बेदारी दे दी। अब सुबह सवेरे उठा, उस रब का शुक्र अदा करने की बजाय, उस रब की वहदानियत बयान करने की बजाय अगर इंसान अपनी मनचाही ज़िंदगी में लग जाए, अपनी मनचाही ज़िंदगी में लग जाए, अब उसको पता ही नहीं है कि सुबह बेदार होने के बाद मेरे महबूब की क्या सुन्नतें हैं, किस अंदाज में वाशरूम में जाना है, किस अंदाज में गुस्ल करना है और किस तरफ मुँह करना है। वो बेचारे ऐसे नौजवान जिनको ये भी पता नहीं होता कि बैतुल्लाह शरीफ है और बैतुल्लाह की तरफ थूकना भी मना है, थूकना भी गुनाह है, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके पेशाब करना भी गुनाह है, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके जो है नहाना भी गुनाह है, बैतुल्लाह की तरफ पाँव फलांगना भी गुनाह है। उन बेचारों को फिर कौन समझाएगा जब आज उम्मत मुस्लिमा के लोगों के दिलों से दीन की अहमियत निकल जाएगी, फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बनेगी, नाकामी की तरफ हम जाएंगे। फिर नाकामी भी ऐसी होगी, ये दुनिया की नाकामी नहीं, मैट्रिक में फेल हो गया,
آگے سال سپلی میں دے دیا، اینول میں امتحان دے دیا، دوبارہ چلو جی ہمارے بچے کی میٹرک ہو گئی۔ یہ تو وہ امتحان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ آج قبروں کے اندر لیٹے ہوئے لوگ، جا کر ان سے پوچھو، ان کا بڑا جی چاہتا ہے ہم صبح اٹھ کر تہجد پڑھیں، پنجگانہ نمازوں کی پابندی کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھیں، لیکن آج ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج وہ لوگ قبروں کے اندر جو پہنچ چکے ہیں، نہ وہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ کوئی گناہ کر سکتے ہیں۔ ہم زندہ انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، ایک قرآن پاک کا حرف پڑھ لیا، 10 نیکیاں مل گئی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، جنت میں ایسا درخت لگ گیا، 100 سال تک بھی عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ زندہ انسانوں کے پاس مہلت ہے، آج وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو بیماری سے پہلے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ کہ دوستو یہ چند دن کی زندگی ہے، اس لیے بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ آج ہم مسلمان سارے کے سارے گناہ گار ضرور ہیں، ہر انسان گناہ گار ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد، گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ نے ایمان والوں کے لیے توبہ رکھی ہے۔ جب ایمان والا مسلمان بندہ تہ دل سے ندامت کے آنسو کے ساتھ اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے توبہ ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے پکی اور سچی توبہ کی جائے، اور جو ہے اس کے بعد ایسی پکی اور سچی توبہ کی جائے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سنبھل کر، یہ چند دن کی زندگی ہے، کسی کو کیا پتہ کتنے دن اس کی زندگی باقی ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق محبوب کی اتباع میں رہ کر یہ چند دن کی زندگی گزاری جائے۔ اس انداز میں جب سنبھل کر اتباع سنت میں رہ کر یہ چند دن کی زندگی جب ہم گزاریں گے، جب موت آئے گی اللہ موت کی سختی سے بچا لے گا۔ جب قبر کے اندر رکھا جائے گا ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ جب میدان محشر میں اللہ کے حضور حاضری ہوگی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پل صراط سے جب گزریں گے بجلی کی طرح جو ہے پل صراط سے اللہ گزار دے گا، اور ساری انسانیت کے سامنے کامیابی اور ناکامی کا معیار واضح ہو جائے گا۔ اللہ قیامت والے دن اعلان فرما دے گا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اے میرے ایمان والے بندو آج سن لو، اللہ اعلان فرمائیں گے آج فلاں ابن فلاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف جا رہا ہے، آج فلاں ابن فلاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا عزت ذلت کا معیار کیا ہے، کامیابی ناکامی کا معیار کیا ہے، امیری غریبی کا معیار کیا ہے۔ آج تو جس کے پاس مال و دولت ہے، کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا کا عہدہ ہے، دنیا کی طاقت ہے، وہ بہت بڑی کامیابی میں ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو وہاں عذاب جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں داخل کیا گیا، کامیاب دراصل وہ ہے جو بزرگ آدمی، جو بوڑھے آدمی جھکی کمر کے ساتھ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کر، اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر، دھوپ میں، گرمی کی شدت میں اور راتوں کے اندھیروں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں جو دوڑ کر اللہ کے گھروں کو آ کر آباد کرتے ہیں، کیا اللہ کو ان پر ترس نہیں آتا کہ بڑھاپے کے باوجود، بیماری کے باوجود، کمر جھکی کے باوجود، مصروفیت کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، زیادہ اولاد کے باوجود، غربت کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ساری رکاوٹوں کے باوجود بھی، جب اللہ کا منادی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ذریعے بلاتا ہے،
وہ مسلمان بندہ تڑپ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، سارے کام کاج جو ہے ٹھپ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی گرمی بھی برداشت کرتا ہے، دنیا کی سردی بھی برداشت کرتا ہے، دنیا کی بیماری بھی برداشت کرتا ہے، تنگ دستی بھی برداشت کرتا ہے، ساری رکاوٹوں کو برداشت کرتا ہے، ساری پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے۔ دل کے اندر ارادہ اور خیال یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی